آپ روزہ ہیں کس کو پتہ ہے، میں روزہ ہوں کس کو پتہ ہے، یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو حاضر ہوں پھر سے ایک بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ماہ رمضان شریف کے تعلق سے۔ جی ہاں دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ نالجبل، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت ہی ضروری بات ہے۔ اس ماہ رمضان شریف کے تعلق سے اس بات کو آپ لوگوں کو ضرور سننے کی ضرورت ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ رمضان شریف کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں، اور کئی لوگوں کی یہ شکایت آتی ہے کہ اس ماہ رمضان شریف کے روزہ رکھنے سے ہمارے حلق سوکھنے لگتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کے رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حلق سوکھنے لگتے ہیں، ان کے لیے مفتی سلمان زرعی صاحب کا ایک بہت ہی اچھا بیان آیا ہے، ایک بہت ہی نالجبل بیان آیا ہے۔ اس بیان کو آپ لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ یقیناً دوستو آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اس بیان کو سننے کے بعد۔ تو آئیے دوستو بغیر تاخیر کیے ہوئے ہم اور آپ اس بیان کو سنتے ہیں اور اس بیان کو اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ پہلے آپ لوگ بیان سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں۔ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں۔ دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں، دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا، لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں کس کو پتہ ہے، میں روزہ ہوں کس کو پتہ ہے، یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نکل جاتے ہیں، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ حلق سوکھا ہے شام کے وقت، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا کھجور لیے اور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے، اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے، اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ. اور تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے. یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں. اپنے آپ کو سرچ کرو پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا اور پھر ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور. تو دوستو یہ تھا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ان لوگوں کے لیے جن بھائیوں کا حلق سوکھنے لگتا ہے روزہ رکھنے کے بعد. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اس ماہ رمضان شریف کی برکت سے ہم تمام مسلمان لوگوں کو مالا مال فرمائے. بالخصوص اس ماہ رمضان کے وسیلے سے فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ رب العزت رحم فرمائے. آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ کر کے جائیں دوستو، اور ہمارے چینل HF وائس کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ میں اس چینل پہ ہر روز مفتی صاحب کی نئی ویڈیو اور اچھی ویڈیو، نالجبل ویڈیو لاتا ہوں اور انشاءاللہ لانے کی کوشش کرتا رہوں گا. پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا دوستو ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے السلام علیکم، اللہ حافظ.